اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم نے جو کل سبق پڑھ لیا ہے وہ تھا ڈرامہ کے بارے میں. ہم نے پوری جانکاری حاصل کی اور نوٹ بھی ہم نے اپنی کاپیوں پر انشاءاللہ آپ نے لکھ دیا ہوگا. آج ہمیں اس نثری اصناف کی آخری سبق جو ہم نے پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ کس نے لکھا ہے. اس سبق کا نام، آخری سبق جو اس کا ہے وہ بور کے لڈو ہیں. یہ سبق کس نے لکھا ہے؟ یہ سبق محمد عمر نور الہی نے لکھا ہے. ہم اس کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور میں نے یہ پورا نوٹ بورڈ پر لکھ دیا ہے. آپ بھی اپنی نصابی کتاب نکال کر اس کا یہ پورا نوٹ پڑھ کر اور میرا بھی سن کر اور دیکھ کر اپنی کاپیوں پر لکھ دیں. محمد عمر نور الہی کی حالات زندگی اس طرح ہے. یہ جموں کشمیر کی 2 ادبی شخصیات کا نام ہے. اردو زبان کی خدمت کے سلسلے میں یہ نام خاصی اہمیت کے حامل ہیں. محمد عمر جموں کے ایک مشہور خاندان کے چشم و چراغ تھے. اس خاندان کا علم و ادب کے میدان میں اہم رول رہا. محمد عمر 1300 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کے والدین بچپن میں ہی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی پرورش ان کے نانا کے ذمے ہوئی. 1894 عیسوی میں ان کے نانا بھی وفات پا گئے. اس کے بعد محمد عمر کی پرورش ان کی بے اولاد خالہ نے اپنے ذمہ لی. انہوں نے نہایت شفقت اور ہمدردی سے آپ کو پروان چڑھایا. آپ نے 1905 میں امبیر ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور وہاں کرسچن کالج میں داخلہ لیا. وہاں آپ کی ملاقات منشی نور الہی سے ہوئی اور ان کی دوستی یہاں تک بڑھ گئی کہ منشی صاحب کے بھائی میاں فضل الہی کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی. نور الہی کے سسر کی دوستی جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جج رائے بہادر لالا سکھ دیال سے تھی. ان کے توسط سے محمد عمر 1908 عیسوی میں جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ترجمہ نگار کے عہدے پر فائز ہوئے. ملازمت مل جانے پر نور الہی لاہور چھوڑ کر جموں آ گئے تھے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کی خواہش اس قدر تھی کہ ملازمت کے دوران بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور منصفی کا امتحان پاس کیا اور جج کے عہدے پر فائز ہو گئے. 1936 عیسوی میں سب جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے اور اس کے بعد وکالت کرتے رہے. 3 اکتوبر 1946 عیسوی کو دل کی حرکت بند ہونے سے آپ انتقال فرما گئے. قلعہ بہاؤ کے سامنے قبرستان پیر قادر بخش میں دفن ہیں. محمد عمر بچپن سے ہی ادب میں بہت شوق رکھتے تھے. جب تھیٹرکل کمپنیاں جموں میں ڈرامے کھیلنے کے لیے آنے لگیں تو انہی کمپنیوں کی وجہ سے محمد عمر کے وجود میں ادبی ذوق کی وہ شمع روشن کی کہ جس نے بعد میں ان سے بہترین ڈرامے لکھوائے.
1935 میں ذیابیطس کی بیماری میں مبتلا ہو کر لاہور میں انتقال کیا. آپ وہاں کے میانی صاحب قبرستان میں دفن ہیں. ان کی تمام علمی و ادبی کام مشترکہ قلمی نام میں شائع ہوئے. منشی نور الہی کے انتقال کے بعد بھی محمد عمر اپنی تمام تصنیفات مشترکہ قلمی نام سے ہی سامنے لاتے رہے. ان کا سب سے اہم کارنامہ ناٹک ساگر کی تالیف ہے، جسے ڈرامے کی عالمی تاریخ اور تنقید قرار دیا جا سکتا ہے. ناٹک ساگر 1924 میں شائع ہوئی اور اس پر مہاراجہ کی طرف سے 250 روپے انعام دیا گیا. اس کے علاوہ ریاستی ادب میں کئی ڈرامے، افسانے، نظم پارے اور تنقیدی مضامین بھی اس کا مشترکہ قلمی نام کی دین ہیں. پیارے بچوں، یہ ہے محمد عمر نور الہی پر ایک مختصر نوٹ. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ نوٹ سمجھ آیا ہوگا. آپ اس نوٹ کو اپنی نوٹ کاپی پر لکھ کر اچھی طریقے سے یاد کریں، کیونکہ امتحان میں بھی ہو سکتا ہے، امتحان میں بھی یہ نوٹ آ سکتا ہے. اللہ حافظ.